اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مبارک جمعہ ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مبارک جمعہ اسے کیوں مبارک کہا جاتا ہے، لیکن ہم پیشتر سے کہ اس پہ بات کریں۔ آئیے پہلے آپ تلاوتیں دیکھ لیں کہ کیا ہے، اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ میں آپ کو آپ کی تلاوتیں بتا سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب 13ویں آیت سے لے کے 53ویں آیت کی 12ویں آیت تک۔ زبور 31 اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 4 باب 14ویں سے 16ویں آیت تک، اور 5واں باب 7ویں سے 9ویں آیت تک۔ دیکھیے، آج کی انجیل ہے وہ پورے 2 ابواب ہیں۔ 18واں باب پہلی آیت سے لے کے 19ویں باب کی 42ویں آیت تک، لیکن جو تلاوت میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ ہے 19ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت تک۔ 19ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کے 38ویں، تو اس میں یوں لکھا ہے، پس وہ یسوع کو لے گئے، وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتا کہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا، اس پر لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابے کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا اور عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس سے جواب دیا کہ میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، انہوں نے 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور چوغا بھی لیا، اور چوغا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر قرعہ ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر قرعہ ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اور جب یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن ہلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی، یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر
زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے کہ سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے کہ تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازیں یوسف رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی، پس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ آج ہم گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ مناتے ہیں۔ یہ نام کہاں کب ہوا اس کے بارے میں کوئی خاص نہیں بتایا جا سکتا۔ بعض سے گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، گاڈس فرائیڈے کہتے ہیں، بعض اسے بلیک فرائیڈے کہتے ہیں، اور ہم اسے مبارک جمعہ کہتے ہیں۔ اور اصل میں یہ دن ہے یسوع کی ان اذیتوں کا جو خاص وقت، اور پھر اس کی موت جو ہے، یہ اس کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا۔ دیکھیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں آج کے وقت یسوع کی ان تکلیفوں، اذیتوں اور اس کی موت کا ذکر کیا جا رہا، اور مختلف پیرائے میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو بعض لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان میں جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں کچھ، اور فلپینز میں بھی، وہاں پہ بھی کوئی نوجوان یا کچھ نوجوان وہ اپنے آپ کو مصلوب کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ملکوں کی روایات ہیں، وہ جیسے وہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ بڑا سوچتا ہوں کہ دیکھو، وہ ایک شخص جسے یسوع کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے جب ایک طویلے میں، جانوروں کے استبل میں، اور ایک چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ جب اسے ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے تو وہ صرف دو کمریوں کا جوڑا وہ نظر چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ زیادہ اس کے بعد نہیں جانتے۔ صرف ایک آیت ہے کہ وہ جسامت میں، جسم اور روح اور جسم میں وہ بڑھتا گیا۔ اس کی خاص آیت ہے لوکا کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 52ویں آیت جو ہے، آخری آیت اس کی آیت، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یہ ایک آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ پھر ملتا ہے جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اسے بپتسمہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اسے مسلسل دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس کا وہ خدا کی بادشاہی، وہ خدا کی محبت، اور وہ
سچ کی اور انصاف کی بات کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس نے تمام جو حاکم لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جو امراء تھے، جو امیر تھے، ان کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تھے تو وہ بھی یہودی تھے، یہودی معاشرے کے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹھیکیدار تھے، اس کے وہ سردار کاہن، فقی اور فریسی، اور ان کا یہ سہولت کار بھی تھے رومیوں کے جو ان پہ قابض تھے، اور انہی میں سے یہ ٹیکس وصول کرنے والے بھی تھے، محصل بھی تھے، اور ہر طرح کی جو برائی تھی وہ یہ کرتے تھے، اور غریب یہودیوں سے ان کا خون چوس چوس کے اپنی دولت بڑھاتے تھے۔ اور یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے ان کو چیلنج کیا، اس نے کہا کہ یہ شریعت نہیں ہے، تم شریعت کی اور وہ وہی تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لیٹر آف دا لا اینڈ اسپرٹ آف دا لا، وہ بالکل قانون کے مطابق چلتے تھے جیسے لکھا ہوا تھا، لیکن جو اس کی روح تھی اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو نظر نہیں آتی تھی، اس لیے جو لکھا تھا وہ تو نظر آتا تھا، اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ یسوع نے کہا کہ نہیں، جب تک تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے تب تک۔ اب یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب یوحنا اس کو کہتا ہے کہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو یہ جو برے کا جو لقب اسے دیتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہی برہ تو ہے اصل میں قربانی کی علامت ہے، اور اس نے کہا بھی کہ جو دنیا کے جہان کے گناہ، دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ گناہ اٹھا لے جانے کے لیے قربان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی موسوی شریعت ہے، اور پوری بائبل اسی قربانی سے بھری ہوئی ہے، اور یہ قربانی چلی آتی، ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہے، اس کے بعد دینا چاہتا ہے تو خدا برہ مہیا کرتا ہے، وہ برے کی قربانی۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہی اس برے کی طرف اشارہ ہے جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی برہ اس کے خون کو اسرائیلی اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں پہ لگاتے ہیں، تاکہ جو موت کا فرشتہ جب آئے تو وہ ان کے گھر کو چھوڑ کے آگے چلا جائے، اور وہی دن، وہی رات ہوتی جب وہ لوگ ملک مصر سے بھاگتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور یہی جو تہوار ہے، اس کو عید فصح جسے یہ کہتے ہیں، وہی تہوار جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ منائیں، اور وہ حکم جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اور آج جب ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں یا ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی اسی انہی دنوں کی بات ہے جب کہ فصح منائی جا رہی ہے، اور اب جب یسوع اپنی جان دیتا ہے تو یہ عین وہ وقت ہے کہ جب فصح کا برہ جو ہے، جب اسے قربان کیا جاتا ہے، جس کا خون انہوں نے چوکھٹوں پہ لگایا تھا، عین اسی وقت وہ بھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ قدرت کی بات ہے، یہ کسی نے اس کو گھما پھرا کے نہیں کیا، کہ یسوع بھی اسی وقت مرتا ہے جب وہ برہ قربان، اور سچ مچ پھر سچ ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو، اس سے ہم اب انکار نہیں کر سکتے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ساتھ ساتھ ملتی چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، غربت کا جو عالم ہم نے دیکھا، وہ اس قدر، جب یہ عام لوگوں میں تھا، عام لوگوں میں اس کا کوئی گھر نہ بار، اور وہ تو کہتا تھا کہ پرندوں اور لومڑیوں کے لیے بھٹ اور پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، ابن انسان کے لیے تو ایک پتھر بھی نہیں جس پہ کہ وہ اپنا سر رکھ سکے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، نہ اس نے کبھی ایسے، بس وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسرائیل کے ان علاقوں میں پھرتا رہا، اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، اور اپنے لیے امراء میں، امیروں میں اور حاکموں میں دشمن پیدا کرتا رہا، جو دن رات اس میں تھے کہ اس کو کسی طرح
ذبح کیا جائے، اس کو مارا جائے. ذبح کیا جائے سے مراد یہ کہ اس کو قتل کیا جائے. اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ اس کو یا تو قتل کروا دیں اور یا کر دیں، اور یا اسے رومیوں کے حوالے کر دیں، وہ اس کو پھر غدار سمجھ کے مار دیں گے وغیرہ. یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن بڑی جلدی. لیکن اس کا ہونا تو لازمی تھا، کیونکہ دیکھیں شریعت میں قربانی، خون کی قربانی گناہوں کے لیے یہ طے ہے، اور موسیٰ کو بھی بتایا گیا، اور اس کے بعد وہ قربانیاں دیتے رہے. لیکن ایک جگہ آ کے ہم پڑھتے ہیں کہ جب دو برے لیے جاتے تھے، ایک کو قربان کیا جاتا تھا، دوسرے ان پہ کرا ڈالتے تھے. ایک تو لوگوں کے گناہوں کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا، اور دوسرے کو بیابان میں چھوڑ دیتے، جسے وہ سکیپ گوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ شیطان کی قربانی کے لیے اس کو تھا، تاکہ شیطان کے جو زور ہے اس کو کسی طرح اس قربانی کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے وغیرہ. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن آج ہم یسوع کی قربانی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اب دیکھیں، یسوع پرہ ہے جو قربان کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ساری پیشن گوئیاں وہ بائبل میں ہمیں ملتی ہیں. اب انسان کی قربانی جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کو کیوں قربان کیا جائے گناہوں کی خاطر. یہ بات بڑی غور طلب ہے اور سوچنے کی ہے. لیکن یہ یوں ہے کہ دیکھیں، ایک گناہ جو ہم کرتے ہیں، اور اس وقت آدم اور حوا نے بھی کیا، لیکن آدم اور حوا نے جو گناہ کیا وہ براہ راست خدا کے خلاف کیا تھا، اس کی حکم عدولی کی تھی. انہوں نے خدا کے خلاف اپنا تکبر جو ہے اس کو اجاگر کیا. ہم لوگ تو گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ چونکہ خدا کے خلاف تھا، وہی گناہ جو ہے وہ ایک قسم کا جسے ہم کہتے ہیں وہ موروثی گناہ، وہ چلتا آیا، اس کی قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم اور ہم سے پہلے جو نسلیں تھیں اور اسرائیلی، وہ اپنے گناہوں کی قربانی تو دیتے آتے تھے، وہ دیتے چلے آ رہے تھے. لیکن یہ جو قربانی تھی کہ جو خدا کے خلاف گناہ تھا، وہ قربانی نہیں دی. اب دیکھیں، خدا کے لیے قربانی دینا، جب خدا کے اگینسٹ براہ راست گناہ کیا ہے، تو جانور کی قربانی تو اس کی شان شان نہیں ہے. وہ قربانی تو پھر وہی ہونی چاہیے جو خدا کی شان کے مطابق ہو. اور خدا کی شان کے مطابق کیا قربانی ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ خدا خود اپنے آپ کو قربان کرے. تو وہ خود تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیجتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ بیٹا کیسے ہے، وہ پھر ہم اس میں ہم ایک اور بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو کلمہ ہے وہ خدا کا بیٹا خدا کے منہ سے نکلتا ہے، تو کلمہ مجسم ہوتا ہے. وہ مجسم خدا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، تاکہ وہ قربانی جو ہے وہ خدا کی شان کے مطابق ہو. باپ اور بیٹا اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور اس قربانی کو خدا منظور کرتا ہے. اور لیکن وہ قربانی جو وہ صرف اس گناہ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے بھی ہے جو اس کے بعد کیے گئے، جو ہم نے کیے گئے. کیونکہ 10 حکم جو ہیں اس میں پہلے 3 حکم تو آپ اگر ان کو علیحدہ کریں تو باقی کے جو 7 احکام ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے اور دوسرے انسان، ہمارے پڑوسی کے خلاف گناہوں کے ہیں. ماں باپ کی عزت سے لے کے اور بیگانے مال کا لالچ کرنا جو ہے، اس وقت تک تمام گناہ جو ہیں وہ ہم اپنے پڑوسی کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ جو گناہ ہیں وہ تو گناہ کرتے تھے کہ برہ قربان کیا اور اپنے گناہ اس کے خون سے اس کا خون بہا کے اپنے گناہ معاف کیے. لیکن خدا کے خلاف کیے ہوئے گناہ کے لیے صرف خدا ہی کے مقابلے کی کوئی
شخصیت جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر کے اس قربانی کو پورا کرتی ہے. تو یسوع کا آنا اس لیے لازمی تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہی اپنے آپ کو قربان کر کے اس نے پھر تمام قربانیاں جو ہیں وہ ختم کر دی. اب اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ قربانی دے دی گئی اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ از سر نو قائم ہو گیا. ہم خدا نے وہ گناہ جو ہم پہ ایک موروثی اعتبار سے جو چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب ہم اپنے روزمرہ گناہوں کے لیے اپنی پشیمانی، اپنا اعتراف، اپنا تہیہ کرتے ہیں اور خدا سے فضل مانگتے ہیں. یہ چیزیں تو اب ہیں جو بعد میں ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ جو خون کی قربانی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں یسوع کے لیے میں جو میرا زیادہ جس بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یسوع گرفتار ہوتا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی وہ سارا پورا اس کے وہ 3 سال کا جو عرصہ ہے اس میں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ مقابلے پہ چلتا آیا، لڑتا آیا اور لیکن غریبوں کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا. وہ اس کو مارنا چاہتے تھے لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ اپنے وقت کے، کیونکہ جو وقت تھا اس کا قربان ہونے کا وہ ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. اس نے وہ تمام تکلیفیں اٹھائیں، بے گھر رہا، بے سر و سامانی میں رہا، یہاں تک کہ جب اسے صلیب دیتے ہیں تو صرف ایک لنگوٹی اس کو پہنائی گئی اور اس پہ اس نے جان دی. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ المسیح جسے یہودی سمجھتے تھے پتہ نہیں وہ کتنا طاقتور شاہانہ انداز میں وہ آئے گا رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کر لی. ان کو تو یہ سمجھ نہیں آئی. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ، وہ ایک شخص جسے ہم یسوع کہتے ہیں، وہ لنگوٹی میں صلیب پہ مارا گیا. اور یہ ایک چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا جسے ہم بیٹا بیٹا کہتے ہیں خدا کا، وہ اتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اور اس نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ وہ اس سے، کیونکہ یہ طے تھا کہ وہی خدا کے مقابلے میں اپنی قربانی دے سکتا ہے، اس لیے اس نے منظور کیا انسانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، تاکہ اس کا رشتہ پھر سے بحال ہو جائے اور وہ جو گناہ ہمارے آبا و اجداد یا بابا آدم نے کیا تھا کہ وہ معاف ہو جائے اور خدا ہمیں اپنے پیار میں پھر سے سمیٹ لے. اور اس پیار کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ کیا تھا کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس کی قربانی جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ اثر نو ہمارا رشتہ قائم کرتی. لیکن جو بات مجھے زیادہ کہ وہ تمام عرصہ، مطلب زیادہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ گرفتار ہوتا ہے، گرفتاری سے پہلے اس کے اپنے شاگرد اس کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ زیتون کے باغ میں، گتسمنی کے باغ میں جب وہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی کیسے جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے جاگتے رہو، وہ پھر سو جاتے ہیں. اور پھر آخر جب وہ واپس آتا ہے تو مایوس ہو کے کہتا ہے سوتے رہو، اب تو بس وقت ہو گیا. اور اتنے میں وہ آ کے اسے گرفتار کر لیتے. لیکن جب وہ دعا کرتا ہے گتسمنی میں، وہ بار بار کہتا ہے کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. وہ خدا نے اس کا پیالہ نہیں ٹالا اور وہ یسوع اس تکلیف میں، اس جان کنی کی حالت میں رہا. پھر اس کے بعد جیسے وہ گرفتار ہوتا ہے، پھر جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، پھر جس طرح اسے لے کے جاتے ہیں جلجتا یا گلگتا کی پہاڑی پر جہاں اسے صلیب دیا جاتا ہے، اور دیکھیے وہاں کیا کیا ظلم اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کیا کیا تکلیفیں وہ اٹھاتا ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ہم تو الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن جس پر یہ گزرتی ہے، لیکن اس تمام عرصے میں، ان تمام تکلیفوں میں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ
الہ لمح شفقتنی، کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یعنی وہ چاہتا ہے، ضرور چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے اس عذاب سے نکال، لیکن خدا اسے بچانے نہیں آتا۔ اور جب وہ دو ڈاکو جو اس کے دائیں بائیں مسلوب کیے گئے تھے، سلیب دی گئی تھی جنہیں، ان میں سے بھی ایک کہتا ہے ہمیں بچا، تو دوسرا اسے جھڑکتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، تو معصوم ہے۔ تو یسوع کو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ لیکن یسوع یہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کو سلیب پہ سے اتار دے؟ وہ ڈاکو بھی اسی تکلیف میں مرتا ہے، یسوع بھی اسی تکلیف میں مرتا ہے۔ یہ جو تکلیف ہے، یہ خدا جب ہم پہ تکلیف آتی ہے تو خدا ہمیں طاقت تو دیتا ہے، لیکن اس تکلیف سے ہمیں رہائی نہیں دیتا۔ اس تکلیف نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت ہے جو طے ہے اس تکلیف کے لیے، اور ہمیں اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ یسوع بھی اسی تکلیف سے گزرا، اور ڈاکو بھی اسی تکلیف سے گزرا۔ لیکن ہم بعض دفعہ بڑا کچھ ہوتا ہے، ہم ان خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے منکر بھی ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا۔ خدا ہمارے لیے کبھی نہیں کچھ کرے گا، ہم نے خود اپنے لیے کرنا ہے۔ وہ صرف ہمارے لیے یہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، جیسے یسوع کے ساتھ اس کی تکلیف میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ اگرچہ یسوع پکارتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف نہیں کم کرتا، اس کی تکلیف نہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے، تمہاری تکلیف کم نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہمت کرو تو تم ضرور مرو گے، تو قیامت ہوگی، تکلیف اٹھا کے اس میں سے نکلو گے۔ تکلیف اٹھائے بغیر تمہیں نام نہیں ملے گا۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو تکلیف اٹھانا ہے، اور تکلیف کا مطلب بہت سے معنی ہیں اس کے، آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی موت ہے، اور موت کے بعد قیامت ہے۔ اور یسوع کی اس موت سے، یسوع کے سارے واقعے سے ہم بہت سی چیزوں کے بارے، اس میں خدا کا پیار دیکھیں، یہ کہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرنے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قربانی کا سبب بنے۔ یہ کس قسم کا پیار ہے، اور کتنا پیار ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ اپنے سامنے صرف ہمارے گناہوں کے لیے مرنے پہ اسے چھوڑ۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس نے تو جی اٹھنا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ مر تو نہیں سکتا۔ اور ہم لوگ ایک زندہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا خدا زندہ ہے، اور اس کا مرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے گناہ بھی مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جیسے پولوس کہتا ہے کہ ہم یسوع کی موت کو اپنے جسموں میں لیے پھرتے ہیں، تاکہ اس کی زندگی جو وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ اور یہ سب سے بڑی ایک صداقت ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا جو مرنا ہے وہ اصل میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور ہمارے لیے زندگی کے ساتھ وہ طاقت ہے، ہمارے لیے آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں ہر تکلیف سے رہا کر دیتی ہے۔ ہم شاید روٹی کپڑا مکان اور اپنی بیماریوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، یہ ان کا تعلق خدا کی اس قدرت سے نہیں ہے، یہ انسان کی آپ میں مانتا ہوں کہ جب انسان کامل ہو جائے گا تو ان چیزوں پہ بھی قابو پا لے۔ ابھی کتنی چیزوں پہ اس نے قابو پا لیا ہے، اور یہ جو کاملیت کی طرف انسان کا سفر ہے یہ جاری اور ساری رہے گا، لیکن اس کا خدا کی محبت اس سے ذرا اس میں فرق نہیں پڑے گا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہر وقت وہ ساتھ تھا۔ ہمیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہم اپنی تکلیفوں میں اور اپنی غربت، یہ جو غربت ہے ہماری، یہ تو کسی کی ناانصافی کی وجہ سے ہے، کچھ ایسے معاشرے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ہماری اپنی کم عقلی بھی ہوتی ہے، ہماری اپنی جہالت بھی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے بھی آتی ہے۔
اب ہمارا اپنے خود غرضی بھی ہے. بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں حوصلہ اور تسلی دیتا ہے. ہاں، جب اس کا جی چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی، وہ ہمیں تکلیفوں سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن تکلیفیں ہماری ہیں، ہمیں ان کو اٹھانا ہے. آج جو یسوع کی جو یہ قربانی ہے، ہمیں اس قربانی کے لیے اس لیے اس کا شکر کرنا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. ہماری ہماری تکلیفیں تو بڑی چھوٹی چیز ہیں کہ اس نے ہمیں خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو عصر نو بنا دیا ہے، اور وہ ہمارا رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے آدم اور حوا نے جو گناہ کیا تھا اس نے قربانی دے کے، جو خدا کے خلاف ان کا گناہ تھا، اس نے ہمیں معافی دی. اور ہمارے یہ جو آج کل کے جو گناہ ہیں سارے، اس نے ہمارے دھو دیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی. اس نے موت کو ختم کر مر کے، اور پھر وہ جی اٹھا، یعنی وہ موت پہ اس نے فتح پائی، وہ زندہ ہے. اور موت اب وہ موت نہیں ہمارے لیے جو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نہیں مرتے، ہماری حالت بدل جاتی ہے، ہم اس میں زندہ رہتے ہیں. اور یہ یسوع کی قربانی کا سب سے بڑا پھل ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ ایمان رکھنا لازم ہے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.